جاتا نہیں. یہاں نور سے مراد خدا کی ذات نہیں, یہاں نور سے مراد کون؟ مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور بھی نور, اللہ تعالیٰ بھی نور. لیکن حضور کیسے نور؟ خود خدا فرماتا ہے قد جاءکم, یقیناً آ گیا تمہارے پاس. اللہ ایسا نور جو آتا نہیں, اللہ ایسا نور جو آتا نہیں, اور مصطفیٰ ایسے نور جو آتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور, یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک نور اللہ کی طرف سے. تو معلوم یہ ہوا حضور نور ہے. اور کیسے نور ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں, بندوں کے پاس آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا نور, نور آئے ہائے آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. میرے خیال سے تقریر یہیں ختم کر دیتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا نور آتا بھی ہے. اب اشاروں کی زبان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اشاروں کی زبان میں. مولانا غلام جیلانی صاحب کے لیے, سید پیر صاحب کے لیے سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت تو سن ہی رہے ہیں, ان کی دعاؤں کے سائے میں تقریر کر رہا ہوں. عرض کر رہا تھا کہ نور آتا بھی ہے, نور جاتا بھی ہے, نور کھاتا بھی ہے, نور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. اب جو مسلمان ہے, اب جو مسلمان ہے اسے آتا جاتا دیکھ کر اسے نور ماننے سے انکار نہیں کرتا. وہ آ رہا ہے لیکن نور ہے, جا رہا ہے لیکن نور ہے, کھا رہا ہے لیکن نور ہے, بازاروں میں چل رہا ہے پھر رہا ہے لیکن نور ہے. یہ ایمان صدیق اکبر کا, عثمان غنی کا, یہ ایمان علی کا, یہ ایمان طلحہ کا, یہ ایمان زبیر کا. ابو حنیفہ کا یہ ایمان, یہ ایمان مولانا جامی کا, یہ ایمان جلال الدین رومی کا. ماضے فلک برترے, ماضے ملک برترے, ماضے فلک برترے, وز ملک افزو ترے. کون فرما رہے ہیں؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. ہم فلک سے بھی اونچے ہیں, ملک سے بھی اونچے ہیں. زیندو چرا نگزرے منزل ماں کی بریجاس. ارے ہم ملک سے بھی گزر جاتے ہیں, فلک سے بھی گزر جاتے ہیں, کیونکہ ہماری منزل خدا کی ذات ہے. زیندو چرا نگزرے منزل ماں کی بریجاس, منزل ماں کی بریجاس. اور جلال الدین رومی کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے. کھا رہا ہے لیکن نور ہے, ہم جیسا نہیں ہے. پی رہا ہے لیکن نور ہے, ہم جیسا نہیں ہے. آ رہا ہے نور ہے, جا رہا ہے نور ہے. تو نور کھاتا بھی ہے. مصطفیٰ کا ارشاد ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے ہوں. وہ کلو شیء, کلیہ ہے, ہر چیز میرے نور سے ہے. کتنا بھی فخر کرو کم ہے. مدراس میں کہا کہ یہ انگوٹھی دیکھی مولانا, میں نے کہا دیکھی. کہا کہ یہ پکھراج کی انگوٹھی ہے, 2 لاکھ روپے کا پکھراج پہنا ہوا ہے. ہم نے 2 لاکھ روپے کا پکھراج پہنا ہوا ہے. میں مسکرا کے گزر گیا. فقیر سے دولت کی بات کیوں کرتا ہے؟ فقیر سے دولت کی بات کیوں کرتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی سے دولت کی بات نہیں کی. ہم فقیر منیش آدمی, درویش منیش آدمی, ہم سے دولت کی بات کرتا ہے. ہم کیا جانے 2 لاکھ روپے کسے کہتے ہیں, 10 لاکھ روپے کسے کہتے ہیں. ہم تو بس جانتے ہیں مصطفیٰ کے دین کو. ہم روپیوں پیسوں کو نہیں جانتے. جو ضرورت ہوتی ہے آقا دے
دیتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے. اب اس نے السلام کر کے کہا کہ مولانا یہ دیکھا آپ نے انگوٹھی کیسی ہے؟ کہا بہت اچھی ہے. آگے جو ہے یہ نگینہ یہ پکھراج کا ہے, 2 لاکھ روپے کا نگینہ میں نے پہنا ہوا ہے. میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ. پھر گزر گیا. 2 لوگ ساتھ تھے. میں نے کہا کہ یہ پکھراج پر ناز کرتا ہے. پکھراج جس کے نور سے نکلا اسے میں نے رکھا ہے. دونوں جہاں مجھے دے دے میں تیرا ہو جاؤں گا. دونوں جہاں مجھے دے دے میں تیرا ہو جاؤں گا. تو عاشق کہتا ہے کہ بہت کم قیمت ہے, بہت سستے مل رہے ہیں مصطفیٰ, آپ بہت سستے مل رہے ہیں. قیمت خود ہر دو عالم گفتگی, قیمت خود ہر دو عالم گفتگی, کن کی ارزانی حروز. یا نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 جہان تم میرے حوالے کر دو تو میں تمہارا ہو جاؤں گا. یہ بڑی سستی قیمت ہے, بہت معمولی قیمت ہے. کچھ اور قیمت بڑھائیے, کچھ اور قیمت. اب ذرا آگے بڑھیں. عرض کر رہا تھا کہ اللہ بھی نور, اور اس نور سے جو نکلا ہے وہ بھی نور. جو نور سے نکلے گا وہ نور نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں نے تو بارہا کہا نا, میں نے تو بارہا کہا آگ سے جو نکلتا ہے وہ آگ ہے. مولانا نے ایک دیا جلایا, غلام جیلانی صاحب نے ایک دیا جلایا, ایک شمع جلایا. ہاں خدا بول دو اللہ نور, اللہ نور, اور اس نور سے جو نکلا وہ بھی نور. اب جیسے میں نے کہا کہ ایک شمع جل گئی ہے, اس شمع سے جس نے لو لگائی وہ بھی شمع بن گیا, یہ بھی شمع وہ بھی شمع. اب اس شمع میں کیا کمال, اس شمع میں کیا کمال کہ اب اس سے جو منہ لگائے وہ بھی شمع, اس سے جو منہ لگائے وہ بھی شمع. یہ سلسلہ جاری ہو گیا. وہاں سے ہاتھ ملائے وہ بھی غوث بن گیا, وہ بھی غوث بن گیا. پیر اعلیٰ درجے کا تھا, مرید نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا, ملاتے ہیں وہ بھی اعلیٰ ہو گیا. اس سے جو ہاتھ ملاتا ہے وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. ہم پکارتے آئے, ان کا دیا بجھا ہوا تھا, جلے ہوئے دیے سے لو لگائی, جلتے ہوئے دیے سے بجھے ہوئے دیے نے لو لگائی. تو اب لو لگانے والا خود دیا ہوتا تو اٹھ کے آیا اور جلتے ہوئے چراغ سے مل گیا؟ نہیں, دیا کا مالک لاتا ہے. کون؟ پروردگار. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست. اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تم بجھے ہوئے ہو. نہیں, صرف ایمان والوں کا اللہ دوست ہی نہیں بلکہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے انفس اور ان کی جانیں بھی خرید لی اور ان کے مال بھی خرید لیے. میری ٹوپی صدر صاحب نے خرید لی تو اب کون مالک ہوا؟ میری انگوٹھی غلام جیلانی صاحب نے خرید لی تو مالک میں رہا کہ وہ. اب ایمان والوں کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں, جانیں ہیں اور ان کے مال ہیں. اللہ نے کہا ان اللہ ایمان لاتے ہی اللہ نے ہاتھ مارا. ایمان لاتے ہی اللہ نے کہا خبردار, تمہارے مال کو تم سے نسبت ہے, کیونکہ تمہارا مال ہے, لہٰذا تمہارا مال بھی ہمیں عزیز. غالب نے کہا نا کہ ہم کو ستم عزیز, ستمگر کو ہم عزیز. نا مہربان نہیں ہے اگر مہربان نہیں. تو کیا اس کے کہا تھا؟ بھول گیا بدرا نہیں. بائع اور مشتری, بیچنے والا بائع, مشتری خریدنے والا. بیع ویپار تجارت. کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا بدرا تجارت. اور اللہ نے کہا تم اپنی جان کو بھی بیچ دو, اپنے مال کو بھی بیچ دو. پہلے اہم چیز کا نام لیا,
ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم نہیں کہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اس کے بعد فرمایا واموالهم، یہ بتانے کے لیے مومنوں تمہارے مال پر ہماری نظر نہیں، تم پر ہماری نظر، تمہارے مال سے بہت زیادہ تم کو ہم چاہتے ہیں، کلوں کو جنت دے گا، بس سمجھ میں ہم کو جو چیز دے گا وہ بعد میں دے گا، اور کرے بندہ کرے خدا، اور کرے قرآن کھلتا ہے تو اہل دل کے سینے پر کھلتا ہے، قرآن باتیں کرتا ہے تو فقیروں سے نسبت رکھنے والوں سے بات، تو کیا اس کا بات بھول رہا بدرا فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، کیش نہیں، کریڈٹ کیش نہیں، کیش لے کنک کنک، تمل میں کیا بولتے وہ صحیح تو آتی نہیں مجھے، تمل ناڈ والا ہوں، لیکن آپ کرناٹک والے جتنی تمل بول لیتے ہیں اتنی بھی نہیں آتی، اب تمل جب بولتا ہوں مدراس میں تو یہ ہنسی ہوتی ہے، چلیے آپ ہنس لیتے ہیں تو کہاں کیا کرا ہے وہ زبان، وہ کریڈٹ ہم سے ہماری چیز کیش دے گی، جنت کہا بعد دیں گے، مولا ہم سے جو لے رہا ہے نہیں ابھی دو، ان اللہ اشترى خرید لیا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اب ہم کو قیمت ملتی ہے کب؟ پہلے مرو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب جنت لینا ہے تو مرنا ہے ہمیں، حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ اللہ مالک ہے کن فیکن کا، اس کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم سب کن فیکن کے مالک ہو جائیں گے، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، بات سمجھ میں؟ اب اللہ جو کہتا ہے ہوتا ہے، جنت میں جانے کے بعد ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، یہ سب باتیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ قرآن بھی کہتا ہے، میں نے ابھی کہا کہ